ہم سیکھ رہے ہیں اردو سے انگلش، اور اس وقت ہم آرٹیکل دا کا یوز کرنا، دا کو کس جگہ کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ دا کو کہاں کہاں، کس کس مقام، کس کس جگہ پر دا کا یوز ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ آخر تک بنے رہیں، ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ دا کا یوز کہاں ہوتا ہے۔ تو دا کا یوز کہاں کہاں کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جانیں گے، بس آپ آگے تک ضرور بنے رہیں۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس وقت؟ سیکھ رہے ہیں دا کا یوز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ دا ہے، اور دا کا یوز کہاں کہاں کیا جاتا ہے، تو وہ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، آج اب ہم پڑھیں گے نمبر 12 پر۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے۔ ہوائی جہاز، سمندری جہاز۔ ایک ہوا میں اڑنے والا جہاز ہوتا ہے، ایک سمندر میں پانی میں چلنے والا جہاز ہوتا ہے، اور ریل گاڑی، یعنی ہوائی جہاز، سمندری جہاز اور ریل گاڑی کے ناموں سے پہلے لفظ دا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ ہوائی جہاز کا ذکر کریں یا سمندری جہاز کا ذکر کریں یا ریل گاڑی کا ذکر کریں، لکھیں، تو اس سے پہلے آپ دا کو لکھیں گے۔ دا کا یوز ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اسی طرح اب دیکھیں یہ مثال دیکھ لیں تھوڑی سی آپ، انشاءاللہ تھوڑا سا ذہن میں اور آ جائے گا۔ یہ دیکھیں مثال آپ، دا طوفان ایکسپریس، یہ ٹرین کا نام ہے، اور اس میں ٹرین کا ذکر کیا گیا، کیا گیا؟ دا طوفان ایکسپریس، تو اس ٹرین ایکسپریس سے پہلے دا لگایا گیا، ٹھیک ہے؟ دا وکرانت، یہ بھی ٹرین کے نام ہے۔ دا ایئر انڈیا، یہ ہوا میں اڑنے والے جہاز کا نام ہے، ایئر انڈیا، تو اس سے پہلے بھی دا کا یوز کیا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، دا بلٹ ٹرین، ٹھیک ہے؟ دا بلٹ ٹرین، یہ ٹرین کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاز کا نام ہے، یہ ایئرپورٹ ہے، اور یہ بلٹ ٹرین ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے بتایا، اس کی ادھارن دیے گئے۔ ہوائی جہاز، سمندری جہاز، ریل گاڑی کے ناموں سے پہلے دا کا یوز کرتے ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ نمبر 13 پر آ جائیں، 13 نمبر، تو 13 نمبر کیا کہتا ہے؟ پارٹس آف باڈی، یعنی باڈی کے جو پارٹس ہیں، آپ کے جسم کے جو حصے ہیں، پارٹس ہیں، ہینڈ ہے، ہیڈ ہے، یہ باڈی کے پارٹس ہیں، اور باڈی کے پارٹسوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ تو کہہ رہے ہیں باڈی کا پارٹس جب آپ لکھیں گے، جب کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب، یعنی جسم کے حصوں کا نام جب کسی جملے میں استعمال ہو، کسی باڈی کا پارٹس آف باڈی، کسی باڈی کا حصہ جملے میں استعمال ہو، تو اس سے پہلے دا کا یوز کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب کوئی حصہ آپ کا، باڈی کا کوئی حصہ کسی جملے میں بیان ہو۔ مثال کے طور پہ، اس نے میرے سر پر مارا، تو اس نے میرے سر پر مارا، تو اس جملے میں آپ دیکھیں، پہلے اس پہ غور کر لیں، پھر اس کی انگریزی بناتے ہیں۔ اس نے میرے سر پر مارا، تو اس میں جسم کا کون سا پارٹس آف باڈی کیا ہے؟ پارٹ آف باڈی، تو اس میں باڈی کا پارٹ کیا ہے؟ یہ سر ہے۔ اس نے میرے سر پر مارا، تو کس پہ مارا؟ سر پر، تو سر کیا ہے؟ یہ باڈی کا حصہ ہے، باڈی کا پارٹ ہے، تو یہ باڈی کا جو پارٹ ہے سر، تو اسی کے بارے میں کہا گیا۔ اگر یہ جملہ، اب یہ جملے میں استعمال ہو رہا ہے، یہ پورا جملہ، اس نے میرے سر پر مارا، یہ پورا جملہ ہے نا۔ اب یہاں پر آ جائیں، اب یہاں پر اسی جملے پر غور کریں۔ وہ اردو ہے، اور اس اردو کی انگریزی ہے۔ ہی ہٹ می آن دا ہیڈ، ہی ہٹ می، اس نے مجھے مارا، آن دا ہیڈ،
اس نے آن دا ہیڈ، اس نے میرے سر پر مارا، می آن دا ہیڈ، تو اس نے میرے سر پر کیا کرا، مارا، تو کس پہ مارا، سر پر۔ تو اس میں اس جملے میں دیکھیں آپ، یہ ہیڈ ہے نا، یہ ہے آپ کا، یہ ہیڈ باڈی کا حصہ ہے، اور اس جملے میں استعمال ہوا تو اس سے پہلے ڈالا ہے، آن دا ہیڈ، تو ڈالا ہے۔ تو وہی انہوں نے بتایا کہ جب کسی پارٹس آف باڈی یعنی جسم کے حصوں میں جسم کا کوئی بھی حصہ اس جملے میں اگر بیان ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے، تو آپ اس جسم کے حصے سے پہلے دا لگا کر یوز کریں گے، دا ہیڈ، ٹھیک ہے، دا ہینڈ، اگر ہاتھ کا ذکر دا ہینڈ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے امید ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، 14 نمبر پر دیکھ لیتے ہیں کیا کہا گیا اور کیا جملہ ہے اس کا، دیکھیں آپ انشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھتے ہیں، حکومتوں، اداروں اور فوج کے ناموں سے پہلے لفظ دا کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب، حکومتوں اور اداروں اور فوجوں کے نام سے پہلے بھی دا کا یوز کرتے ہیں، جی ہاں، یہاں پر بھی دا کا یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں لے لیتے ہیں، مثالیں دیکھ لیں آپ۔ دا ایئر فورس، یہ ایک فوج کا نام ہے تو اس سے پہلے دا لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں، انشاءاللہ بالکل یہ آپ کو معلوم ہوا تو آپ کبھی بھی لکھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں، یہ دیکھیں کیا کہا انہوں نے، دا ایئر فورس، تو یہ کس کا نام ہے، ایک فوج کا نام ہے، تو فوج سے پہلے دا لائیں گے، دا ایئر فورس۔ اب یہاں دیکھیں، دا مسلمس ریجیمنٹ، کیا مطلب، یہ حکومتوں کے اداروں کے نام سے، ٹھیک ہے۔ دا منسٹری آف ایجوکیشن، دیکھو یہ بھی ایک حکومتوں کے ادارے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے بھی دا لا ہے، اس سے پہلے بھی دا، اس سے پہلے بھی دا، تو دا کا یوز کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیں آگے والا جملہ لیتے ہیں، نیکسٹ والا 15 نمبر 15 اوریجنل نمبرز، یعنی جب توصیفی تعداد کے حروف میں لکھا جائے تو اس سے پہلے لفظ دا کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا تھرڈ، دا سیکنڈ، دا فرسٹ، تو یہ توصیفی تعداد ہے، دا تھرڈ، فرسٹ، سیکنڈ۔ جب آپ اس طرح نمبروں کو لکھیں گے تو پھر شروع میں دا لائیں گے، اور اگر تھرڈ کو لکھیں 3 تو 3 سے پہلے دا تھوڑی لائیں گے، لیکن یہاں توصیفی انداز میں لکھ رہے ہیں تو تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ، دا تھرڈ، دا سیکنڈ، دا فرسٹ، اس طرح سے آپ دیکھو، یہاں پر بھی دا ہے، یہاں پر بھی دا ہے، اور فرسٹ یہاں پر بھی دا ہے، تو دا کا یوز کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے۔ ابھی ہم صرف اور صرف آرٹیکل دا کی بات کر رہے ہیں، اس سے پچھلی کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں دا کے بارے میں، اور اس سے پہلے بھی دا کے بارے میں تقریباً مجھے لگتا ہے یہ 3 کلپ ہو چکی ہیں دا کے تعلق سے، تو پچھلی والی ویڈیو بھی آپ دا کے بارے میں دیکھ لیں تاکہ مکمل دا کا یوز آپ کو معلوم ہو جائے کہ دا ہمیں کہاں کہاں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا کے بارے میں آپ انشاءاللہ جانیں، پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم ودا لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں، فیس بک پر تو فالو ضرور کریں، تو سبسکرائب فالو اگر آپ کر لیتے ہیں تو ہمارا ہر لیسن، ہر دن کا سبق آپ کو ملتا رہے گا، اور کوئی سبق کا مس نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ انگریزی کو